پاکستان کی عوام ریوڑ نہیں ہے، میڑے نہیں ہیں، ہماری آواز کو سننا ہوگا مطلق العنان حکمرانوں کو۔ وہ ویگو ڈالے چکزئی خان صاحب کے پیچھے، وہ قرارداد ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب۔ یا اہل حسب تو منافقین نے استعمال کیا تھا۔ جج صاحب ایک ایسے وزیر اعظم سے آپ کیوں حلف لیتے ہیں جو 2 نمبر کا ہے؟ جہاں پہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے، تو پاکستان میں جب استحکام نہیں ہے، پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، تو پاکستان ہارڈ سٹیٹ بن ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بنیادی وجوہات کہ آپ کو ایک مضبوط ریاست بننے کے لیے کیا چیزیں چاہیے، اور ریاست کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ ایک مضبوط ملک جس کی سرحدیں بھی مستحکم ہوں، اس کے لیے کئی ضروریات ہوتی ہیں، قومی ہم آہنگی چاہیے ہوتی ہے، ایک طاقتور معیشت چاہیے ہوتی ہے، پھولتی پھالتی آگے بڑھتی ہوئی معیشت، نہ کہ وہ بیساکھیوں پہ چلنے والی معیشت۔ ملک میں استحکام اور جغرافیائی سرحدیں مضبوط ہونے کے لیے اور ایک مضبوط ملک بننے کے لیے، ایک ہارڈ سٹیٹ کے لیے آپ کو ایک مضبوط دفاع بھی چاہیے ہوتا ہے۔ جب ملک میں پیسہ نہیں ہوگا، معیشت کمزور ہوگی، افراتفری ہوگی، تو آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، تو ہارڈ سٹیٹ کیسے بنے گا؟ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ یہاں پہ ہمارے یہ میڈیا کے ساتھی موجود ہیں، یہاں پہ انہوں نے کیمرز لگائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، یہاں پہ انہوں نے ڈی ایس این جیز، یہ سیٹلائٹ ڈشز لگائی ہوئی ہیں، یہ فیڈ ادھر سے جا رہی ہے، پر انشاءاللہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں علامہ صاحب، یہاں کی ایک بھی چیز نشر نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے میڈیا سینٹرز میں ان کے مالکان نے اپنے پروڈکشن سینٹرز میں یہ حکم جاری کیا ہوگا، اور وہاں پہ جو ہاجوج ماجوج اور جنات نازل ہوئے ہیں، انہوں نے اس آگے فیلڈ کو جانے ہی نہیں دینا جب تک اس پہ کٹوتی نہیں ہوگی، جب تک وہ دیکھیں گے نہیں۔ اور یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مالکان بھی ان کو تنخواہیں نہیں دیتی، کیونکہ یہاں پہ آزادی رائے ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ یہ کڑوا سچ ہم لوگ جب بولتے ہیں تو ایف آئی آریں ہوتی ہیں، ایف آئی آریں کر دیں، سر بھی کٹ جائے، پر ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی انشاءاللہ تعالیٰ سچ بولتے رہیں گے، پاکستان کے لیے بولتے رہیں گے، اسلام کے لیے سچ بولیں گے۔ یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو ایک کڑوا سچ اور بھی سن لیں کہ یہ نشریات آگے کیوں نہیں جائیں گے چکزئی صاحب، کیونکہ میڈیا مالکان جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ بزنس میں چلے گئے ہیں، ریل اسٹیٹ بزنس سے آ کے انہوں نے یہ چینل خریدے ہیں، اور کل وہ اپنی مرضی کرے تو ڈی ایچ اے آ کے ان کو خرید لے گا یا ان کے گھٹنے ٹکا دے گا، تو یہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ حقائق آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ بسرا صاحب ہنس رہے ہیں، ان کو معلوم ہے وہ میڈیا کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں۔ یہاں پہ جناب والا اور میرے میڈیا کے ساتھی بھی ہنس کے سر ہلا رہے کہ اوکھا کام کر دیتا ہے عمر ایوب نے آج۔ یہاں پہ جناب میں آپ کو یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ریاست کی بات آتی ہے، ریاست کی ڈیفینیشن تشریح کیا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے 9 مئی ریاست کے خلاف۔ او بھائی پہلے ڈیفینیشن تو پڑھ لو بھائی جان۔ آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا واضح طور پہ وہاں پہ ریاست کی تشریح کی ہوئی ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ریاست کہتے ہیں مجلس شورا، سینٹ۔ علامہ صاحب ایک سینیٹر ہے، قومی اسمبلی، ہم لوگ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں۔ یہ آپ کے 2 ستون، آپ کی مجلس شورا میں سینٹ بھی آ گئی، قومی اسمبلی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں، وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں۔ آپ کی تحصیل، میونسپل ایڈمنسٹریشن، میونسپل کارپوریشن جو کہ ٹیکس عائد کر سکتی ہے، وہ ریاست کا حصہ ہے۔ آپ کا کسٹم، رینجر، پولیس، مسلح افواج، انٹیلیجنس ایجنسیاں، یہ سب کی سب حضرات ریاست کے کیا ہیں؟
اوزار ہیں، پر مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہی ہے کہ ایک گھر ہو، وہاں پہ چوکیدار ہو اور مالک مکان ہو اور گھر کے باقی افراد ہوں، اور چوکیدار اٹھ کے کہے کہ کیونکہ میرے پاس ڈانگ چھوٹا ہے تو بجلی کا بل بھی وہ بھی میں لے لوں گا، گیس کا بل بھی میری مرضی سے ہوگا، آپ کا کچن بھی میری مرضی سے چلے گا، اور مالک مکان بھی میں ہوں گا، تو تب مسئلہ بن جاتا ہے ریاست کی ڈیفینیشن اور آئین اور قانون نہیں چلتا۔ یہ وہ وجوہات ہیں حضرات کہ آرٹیکل 7 کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور جب ہم لوگ بتاتے ہیں تو پھر نشریات کاٹی جاتی ہے، اور مولانا کوثر نیازی صاحب کی کتاب اور لائن کٹ گئی، وہ پھر انسان کو یاد آتی ہے۔ یہ وہ تلخ حقائق ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قومی ہم آہنگی کے بارے میں بات کریں۔ بلوچستان میں پچھلے سال ہم لوگ سارے گئے تھے، محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک شان و شان ایک فنکشن تھا پشین پہ، اور اس کے بعد ہم لوگ چمن بارڈر پہ گئے، وہاں پہ ہمارا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ جنہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کا احتجاج تھا، وہاں پہ ہم لوگوں نے خطاب کیا۔ بلوچستان میں مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کا دو ان کی ضروریات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کا خدا را یہ پکھنڈ ختم کرے، جس کو مرضی رات کو اندھیرے میں اٹھا لیتے ہیں اور کبھی اس کی شناخت بھی نہیں ہوتی، اس کی میت بھی نظر نہیں آتی۔ اور دوسری چیز، ہمارے جو وسائل ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی حق دے دیں۔ اس پہ کون سی ناجائز چیز ہے؟ اس پہ کون سی ایسی مشکل وہ ڈیمانڈز ہیں یہ؟ پر نہیں، جس کسی نے یہ دو چیزیں اٹھائیں اس کو لکھا گیا کہ اور اس کے اوپر آرڈر آ جاتا ہے کہ جی یہ ان پیٹریوٹک ہے، یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے۔ 8 جولائی 2024 کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں گرین انیشیٹیوز کی میٹنگ ہوتی ہے۔ کسی کو شک شبہ ہے، وہ منٹس میرے پاس موجود ہیں، اس پہ کینالز کے بارے میں تشریح ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ دریائے سندھ کا جو آپ کا سسٹم ہے جس سے آپ پانی ناپتے ہیں، اس میں تبدیلی، ارسا انڈس ریور ریگولیٹری اتھارٹی، اس پہ ترامیم، اور اس پہ دستخط کون کرتا ہے؟ آصف علی زرداری۔ آپ کو یہ حقائق اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، اور پھر جب اپوزیشن کی پارٹیاں قومی اسمبلی میں اس چیز کو اجاگر کرتی ہیں اور ثبوت سامنے لاتی ہیں، تو وہاں پہ آصف علی زرداری جوائنٹ سیٹنگ میں آ کے مگرمچھ کے آنسو رونا شروع ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے وہاں پہ، اور پیپلز پارٹی کے جتنے ان کے لیڈران ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت کہ جی ہم لوگ اس کا دفاع کریں گے۔ بھائی تمہارے آصف علی زرداری نے تو سندھ کا پانی پہلے ہی بیچ دیا ہے، تو پھر پیچھے ابھی کیا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے وزراء بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں انہوں نے بیچا ہے، ہمیں معلوم ہے، وہ دستاویزات ہم نے دکھائے ہیں۔ یہ حقائق ہیں۔ جو تیل کی قیمتیں دنیا میں کم ہو گئی ہیں، اس کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ بلوچستان کی ترقی پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہم لوگ بجلی کے بلوں میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں اچکزئی صاحب، آپ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے جو قومی اسمبلی نے پاس کیا تھا اس فارم 47 حکومت نے، پچھلے سال 1400 ارب روپے کا، کتنا؟ 1400 ارب روپے 9.5 مہینوں میں ابھی تک صرف اور صرف اس کا 30% خرچ ہوا ہے، یعنی کہ 424 ارب روپیہ۔ 1000 ارب روپیہ ابھی باقی ہے۔ یہ ابھی بھی شہباز شریف جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ ہمیشہ ہی بولتے رہیں گے، ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے۔ 1000 ارب روپے موجود ہے، وہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے، وہ جہاں پہ مرضی ترقی کے لیے وہ خرچ کر سکتے ہیں، پر نہیں، وہ رقم بھی ہیر پھیر، اور جو تیل کی قیمت دنیا میں کم ہو رہی ہے وہ بھی آپ سے گئی۔ مہنگائی، میں آپ سے اس پنڈال میں آپ ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا مہنگائی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ شہباز شریف کہتا ہے کہ کم ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی کم ہوئی ہے، زیادہ ہوئی ہے؟
بولے آواز آنی چاہیے میڈیا والوں کو. زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی ہے؟ سن لیں میرے میڈیا کے ساتھیوں, پاکستان کی عوام کو یہ بتائیں مہنگائی کہاں پہ جا رہی ہے اور آپ اپنی عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جعفر ایکسپریس ٹرین حادثہ ایک المناک واقعہ ہوا, پر وہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے تھا. انٹیلیجنس کی 13-14 ایجنسیاں پاکستان میں ہیں, پر وہ اس چیز میں مصروف ہیں کہ وہ ویگو ڈالے اچکزئی خان صاحب کے پیچھے, جناب صاحبزادہ صاحب کے پیچھے, سیاسی لوگوں کے پیچھے, یہ میڈیا لوگوں کے پیچھے ہیں, اور دہشت گردوں کے خلاف وہ پیچھے نہیں جا رہے ہیں. جب یہ چیزیں ہوں گی تو ملک میں بدقسمتی کے ساتھ حضرات مشکلات پیدا ہوں گی. 12 مارچ 2025 کو ہم اپوزیشن ممبرز نے ایک قرارداد پیش کی سندھ کے کنالز کے حوالے سے کہ سندھ کے لوگوں کا اس میں مشورہ اور اجازت ہونی چاہیے. وہ قرارداد ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب. اس کے بعد جنید اکبر خان صاحب نے کاٹلان ڈرون حملے کے حوالے سے بات کی, اس سپیچ کا ریکارڈ ہی قومی اسمبلی سے حجوج ماجوج نے غائب کر دیا. تو ایسے حالات اور واقعات میں حضرات ملک, کوئی مضبوط ملک ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں فخر ہے کہ آج مسجد وحدت مسلمین پی ٹی آئی کی اتحادی ہے اور تحریک تحفظ آئین میں بھی ایک بڑے کٹھ میں شامل ہے. یہی وہ اجتماع ہے, یہی وہ اتحاد ہے جو پاکستان کو سنوارے گا, جو پاکستان میں ایک بار پھر شرافت کا بول بالا کرے گا. میں بار بار کہتا ہوں, آئین اور قانون کیا ہیں؟ آئین اور قانون کا مقصد کیا ہے؟ آئین اور قانون کا مقصد ہے شرافت کا احیاء, کہ شرافت کا بول بالا ہو معاشرے میں, انسان کی جان, مال, عزت, چادر, چار دیواری محفوظ ہوں. آج یہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. آج آپ اور میں, ہم سب نشانہ ہدف ہیں, نشانہ جبر ہیں. ہمارے بارے میں منصوبے بنا لیے گئے ہیں کہ ہمیں نشان عبرت بنانا ہے, لیکن ہم کھڑے ہیں, ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم سے مکالمہ کرو. مکالمہ نہیں کرتے تو پھر ہم تیار ہیں اس عمل کے لیے جو ہمارا مقدر ہے. ہم جد و جہد کریں گے. اس کفر کے نظام میں, اس جھوٹ کے نظام میں ہم چراغ مصطفی کی روشنی پھیلاتے رہیں گے. ہم آج اس لیے حاضر ہوئے ہیں یہاں. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ علامہ ناصر کی سربراہی میں, ہماری رفاقت میں, مشر محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اس قافلے سے جڑے رہیں. اس قافلے کا مقصد شرافت کا احیاء ہے. اس قافلے کا مقصد اونچ نیچ کو ختم کرنا ہے. اس قافلے کا مقصد بھائی چارہ پیدا کرنا ہے. ہم سب بھائی ہیں, بہنیں ہیں. ہمارے درمیان محبت کا ایک لازوال رشتہ قائم ہے. ہم نے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے, چاہے اہل تشیع ہو, سنی ہو, کوئی بھی ہو. ہم اس زمین پر ایک قوم ہیں, اور اسی لیے تحریک تحفظ آئین وجود میں آئی ہے. ہم نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے اور پھر اس آئین کو ہم نے بہتر بنانا ہے. ہم خون کے آنسو روتے ہیں, لیکن ہم بے بس نہیں ہیں. ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں. پاکستان کی عوام کوئی ریوڑ نہیں ہے, ہم بھیڑے نہیں ہیں. ہماری آواز کو سننا ہوگا مطلق العنان حکمرانوں کو. وہ جو مسند اقتدار پر قابض ہیں ان کو سننا ہوگا. ہم اپنی آواز سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہمارا آپ سے, پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے کہ ان کی آواز ہر ایوان میں گونجے گی. یہ جھوٹا بیانیہ بنا جا رہا ہے کہ معاشی ترقی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین کو پامال کیا جائے, اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانی حقوق کو سلب کیا جائے. یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. اس جھوٹ کو ہم کبھی نہیں مانیں گے. پاکستانی قوم بیدار قوم ہے. پاکستانی قوم اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے, اپنے گھر کی, اپنی چار دیواری کی حفاظت کرنا جانتی ہے. پاکستان بندوق کی گولیوں کے نیچے, ڈنڈے کے نیچے, بدماشیوں کے نیچے, لوٹنے کے نیچے, رشوت لینے کے نیچے نہیں, ایک صفا آئین کے نتیجے میں قیامت تک چلے گا. ایک متفقہ آئین کے نتیجے
पाकिस्तान में जब तक गरीब इंसानों की रोटी का बंदोबस्त नहीं होगा, कुरान करीम वाज़ेह कहता है, आप उलमा बैठे हुए हैं, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या जानते हैं कि दीन की तकज़ीब कौन करता है? फिर खुदा वाहिद करीम बताते हैं कि फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीम की दुश्मनी करते हैं, वला यऊदु अला तामिल मिस्कीन, जो गरीब की रोटी का बंदोबस्त नहीं करते। वाकई जो हुकूमत यतीमों की दुश्मन हो, जो गरीब की रोटी का बंदोबस्त न करती हो, जो सही इलेक्शन का एहतराम न करती हो, उसके खिलाफ बगावत करना मेरा फतवा है, जायज़ है। उसके खिलाफ उठ खड़ा होना जायज़ है। हुक्म कुरान है, हुक्म रसूल है, हुक्म हुसैन है। हम वो लोग हैं। हमने इस महफिल में अगर कोई भी एक ऐसा आदमी बैठा है जो जालिम और मजलूम की जंग में मजलूम का साथी नहीं बनता, उसे अपनी ईमान की चेकिंग करनी चाहिए। उसे अपने ईमान की चेकिंग करनी चाहिए। हम वो लश्कर बनना चाहते हैं, हमने वो लश्कर बनना है। अलामा साहब हमारे राहबर भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तहरीक इंसाफ के साथी। हम वो लश्कर बनना चाहते हैं जो जहाँ कहीं भी जालिम और मजलूम की जंग होगी, हमारा खुदा से वादा होगा कि हम मजलूम के साथ होंगे। तो बार बार कह चुका हूँ कि अगर हमने वाकई इनके खिलाफ लड़ना है तो उसका पहला काम ये होगा कि हम इस हवालदार स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश करें, उस पर बहस करें और सारी दुनिया को बताएं कि ये स्पीकर 2 नंबर का आदमी है, ये हारा गया है, फलाना हुआ है। दूसरी बात, हम क्यों इसको रोज इस हुकूमत को लेजिटिमाइज कर रहे हैं? उनकी कम्युनिटी में हम बैठते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं, उनके दफ्तरों में जाके काफी चाय पीते हैं। मेरी इच्छा से कोई दुश्मनी नहीं। ये मेरा 3 दफा मेरे साथ पुलिंग रहा है स्पीकर, लेकिन जब से ये हुकूमत बनी है मैंने उसके दफ्तर गया हूँ, ना मैंने किसी कमेटी में शिरकत की है, ना करूँगा और ना हाथ मिलाऊंगा इस सेंस में। वो हमारे अवाम के कहते हैं हम दहशतगर्दी के मुखालिफ है। शाबाश, खुदा को मानो, खुदा से डरो, तू भी करना पड़ता है। आप लोगों ने आर्मी के जोर से, फौजों के जोर से, पुलिस के जोर से 25 करोड़ इंसानों को दहशतगर्द किया। 25 करोड़ इंसानों का मैंडेट आपने जर और जोर की बुनियाद पे छीना है, पैसे के जोर पे छीना है। जो बिकता है वो जिंदाबाद, वो अच्छा पाकिस्तानी है, जो नहीं बिकता वो गद्दार है। इसीलिए तो एक अमेरिकन ने कहा था कि पाकिस्तानी पैसे के लिए माँ भी बेचते हैं। वो तुम लोगों को देख के हमें बदनाम कर रहा है। बात तो छोड़ें, किसी का बाप हमारी ये एक मूंगफली भी हमसे छीन ले पैसे के लिए, एक मूंगफली भी हमसे ले ले। ये बात ये है कि हमने इस हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म होकर अदम एतमाद लानी चाहिए, उनके से कमेटियों से बाहर आना चाहिए और 45 वालों की ऐसी असम्बली लगानी चाहिए जिसमें नासिर भाई भी हों, हम सब हो, बाहर खेमा लगाएं। हमारा स्पीकर जो भी लंदन में है, असद कैसर हमारा स्पीकर हो या हमारा डिप्टी वो हो, हम अपना खेमा लगाएं 45 वालों का अलहदा कौमी असम्बली में। दूसरी बात, गौरवी भाई, उमर भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपोजिशन लीडर की हैसियत से खारजी सफीरों को बुलाएं, दावत दें उनको। हम राजा सवाली साहब, हम उनसे बात करें कि देखें अब बड़े लोग हैं, ठीक है, माइटी अमेरिकन, यूरोपियन डेमोक्रेसीज, चाइना, अफ्रीका, भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ये हुकूमत हमारी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। इनके साथ जो भी मुआहदा आप करेंगे, इनके ज़रिए से इनके साथ जो भी मुआहदा आप करेंगे, जो भी प्रोटोकॉल आप दस्तखत करेंगे, उसको पाकिस्तान के अवाम नहीं मानेंगे। आपने अगर कोई रिश्ता बनाना है,
آپ نے اگر کوئی رشتہ بنانا ہے پاکستان کے عوام سے بنائیں. آپ نے اگر کوئی رشتہ بنانا ہے ان لوگوں سے بنائیں جو عوام کے نمائندے ہیں. کل غصے میں تھے وہ لوگ، دنیا کو بلایا ہوا تھا اس سینٹر میں، گلگت بلتستان میں فلانی چیز مل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں فلانی چیز ہے، بلوچستان میں فلانی مائنز اینڈ منرلز ہیں، آئیں اور کارخانے لگائیں، لے جائیں، اس سے ہم IMF کا قرضہ اتاریں گے. بابا خدا کو مانو، ہم نہ پاگل ہیں نہ دیوانے ہیں، نہ گلگت بلتستان کے لوگ اتنے پاگل ہیں، نہ بلوچستان کے لوگ، نہ خیبر پختونخوا کے لوگ کہ جو کچھ گلگت بلتستان میں ہے سب ہمارا نہیں. کم سے کم ہمارے بچوں کا اتنا حق تو تسلیم کر لیں کہ ہم بھی اس میں حصیدار ہوں. بلوچستان کے مائنز پہ پہلا حق آئین تب چلے گا، پاکستان تب چلے گا جب آئینی طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں پہ، سارے پاکستان کے لوگوں کے، پنجاب سندھ بلوچستان کے لوگوں کے، اللہ پاک کی جو نعمتیں ان کی زمینوں میں ہیں ان پہ پہلا حق ان کے عوام کا تسلیم کیا جائے اور اس کی آئینی ضمانت دی جائے. یہ پاکستان چلے گا قیامت تک. جنرل صاحب آپ ہمارے جنرل ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام کور کمانڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پولیس کے تمام ایماندار افسروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام ان لوگوں سے جو پاکستان کے وفادار ہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ملازم ہیں، آپ اس ملک کے ملازم ہیں، آپ ایک پارٹی کے، ایک فلانے خان کے، فلانے حوالدار کے ملازم نہیں ہیں. ہمارے ہمارے لوگوں نے کہا بہترین کمپیٹنٹ ایجنسیاں گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتی ہیں. ISI چیف، MI چیف، ہمارے سول ایجنسیز، خدا کو مانے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گڑبڑ حکومت ہے، یہ بے ایمان حکومت ہے، یہ چور حکومت ہے، یہ غلط حکومت ہے، غلط ووٹ پہ آئی ہے. ان کو سلوٹ کرنا تمہارا جرم ہے. ایک ایسے آدمی کو جج صاحب ایک ایسے وزیر اعظم سے آپ کیوں حلف لیتے ہیں جو 2 نمبر کا ہے؟ کنسٹیٹیوشن کی تعریف، کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن ججز کرتے ہیں. ہمیں پاکستان کے ججوں سے گلا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ پاکستان کے ججز ہیں، آپ آئین کی دفاع میں کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. کل شہباز شریف وہاں گیا تو اس نے کہا تھا میں دعویٰ کیا عمران خان پہ عزت کا دعویٰ ہے یا کیا ہے کہ ہے، اس پہ اس نے مجسٹریٹ کے سامنے کہا ہے، جج کے سامنے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا. اگر میں اس جج کی جگہ ہوتا میں اس سے پوچھتا کہ شہباز تو خدا کو حاضر اور ناظر جان کے بتا دے تو الیکشن جیتا ہے؟ قرآن کریم، یہ علماء بیٹھے ہیں، قرآن کریم واضح طور پہ حکم دیتا ہے کہ جس آدمی پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ ثابت ہو جائے تو اس کی گواہی کسی بھی اسلامی عدالت میں کبھی قبول نہیں کی جائے. یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو آدمی جس کی جھوٹ کا دعویٰ ثابت ہو جائے کہ اس آدمی نے جھوٹ بولا ہے، اس کے متعلق اسلامی فقہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی گواہی کبھی بھی کہیں بھی قبول نہیں کی جائے. آخری بات میں کہوں گا، کیونکہ بہت سارے علماء بیٹھے ہیں، آج کل یہ بات شروع کیا گیا ہے کہ ریاست طیبہ ہے کہ ریاست مدینہ ہے. خدا کے لیے اس دلکش تصور کو جو عمران خان نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور ہمارے دلوں اور روح کے راز انہوں نے چھیڑے ہیں، اس تصور کو منتقل نہ کرے، اس کو مشکوک نہ کرے. تاریخ، سیرت، سنی، شیعہ، اہل حدیث جس مکتب فکر کے کتاب کو آپ اٹھائے وہ آپ کو 3 معاہدوں کا ذکر کریں گے. 3 الفاظ سے مواخات مدینہ جو انصار اور مہاجرین کے درمیان تھا، اور دوسرا جس پہ وثیقہ مدینہ یا میثاق مدینہ تھا. یہ سارے مدینہ منورہ کے الفاظ سے ہیں. میثاق مدینہ، وثیقہ مدینہ اور ریاست مدینہ کا جو بنیاد ہے اس بنیاد پہ ہے، جو رحم پر ہے، شفقت پر ہے،
اور اجل پر ہے. اور آپ یہاں پر تقریروں میں یا اہل یثرب لا مقام لکم، یا اہل یثرب تو منافقین نے استعمال کیا تھا. یا اہل یثرب قرآن پاک نے جو حکایت کی ہے یہ منافقین سے کی ہے، ان کی گفتگو کو نقل کیا ہے. جس جرنیل کی، اچھا کچھ ساتھی سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے پہلے جرنیلوں کی بات کر کے عالم اسلام کہا تھا تو میں کور اپ دے رہا ہوں، میں پاکستانی جرنیلوں کی بات کر رہا ہوں، میں کلیریفائی کر دوں. جس جج کی، جس جرنل کی، جس بیوروکریٹ کی اور جس سیاستدان کی جائیداد پاکستان میں نہیں ہے اسے پاکستان ہونے کا بھاشن دینے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں. آپ پہلے اپنی جائیدادیں پاکستان میں لے کر آئے، پھر ہم سوچیں گے کہ آپ کا کیا بھائی جان ادھر تو حالات خراب ہوئے تو ایک جہاز تیار ہونا تو لبنا کو نہیں جانو، مرنا تو ہم نے، پاکستانی تو یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.